اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ترجمہ: لوگوں، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا۔ یاد رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دیکھو، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ لقمان میں ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف رکھو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے فدیہ نہ کر سکے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کوئی فدیہ دے سکے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، بس تم کو دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ تمہیں شیطان کا فریب اللہ کے متعلق دھوکے میں ڈالے۔ اولاد کی وجہ سے والدین کی مغفرت کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، اے لوگو، کافر اور مومن دونوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا ہے۔ اس آیت میں فرمایا، کوئی باپ اپنے کسی بیٹے کے کام نہیں آ سکے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کوئی کام آ سکے گا۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی وجہ سے ماں باپ کی بخشش ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں حسب ذیل احادیث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 بچے فوت ہو گئے ہوں وہ دوزخ میں صرف قسم پوری کرنے کے لیے داخل ہوگا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ سوال کر رہی تھی اور میرے پاس انہیں دینے کے لیے ایک کھجور کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے وہ کھجور اس کو دے دی۔ اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دیے اور خود نہیں کھائی۔ پھر وہ کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص ان بیٹیوں کی پرورش کرنے میں مبتلا ہوا وہ اس کے لیے دوزخ سے حجاب بن جائیں گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کا یہ محمل ہے کہ باپ کے گناہ بیٹے پر نہیں ڈالے جائیں گے اور نہ بیٹے کے گناہ باپ پر ڈالے جائیں گے اور نہ ایک کے گناہوں کا دوسرے سے مواخذہ کیا جائے گا۔ اور ان احادیث کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اپنے بچوں کی موت پر صبر کرے گا اور بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرے گا، وہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب بن جائیں گی اور بچوں کی سفارش سے وہ شخص جنت میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، یعنی تم دنیا کی رنگینیوں اور دلچسپیوں میں غافل ہو کر آخرت کو نہ بھول جانا اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کو ترک نہ کر دینا، کیونکہ شیطان انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے اور اس کے دل میں دنیا کے حصول کی تمنائیں ڈالتا ہے اور اس کو آخرت سے غافل کرتا ہے۔ وہ شیطان کے کہنے میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھتا ہے اور وہ مغفرت کی توقع دلا کر گناہوں پر اکساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور شیطان کے مکر سے محفوظ رکھے، آمین۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 33۔